الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ خسارے میں ہیں، اور وہ دو نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، صحت کی نعمت ہے اور دوسری نعمت فراغت ہے۔ معزز سامعین کرام، تقریباً اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو اپنے حساب سے یہ دو نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر انسان ان نعمتوں کی قدر کرے، یعنی صحت کی نعمت کی قدر کرے اور صحت کے ایام میں اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرے، نیک اعمال کی حفاظت کرے، نمازوں کو وقت پر ادا کرے، باجماعت ادا کرے، اللہ کے ہاں اس بندے کی اتنی قدر ہے کہ اگر ایک شخص باجماعت نماز پڑھتا تھا اور وہ باقاعدہ سنتوں کا اہتمام کرتا، تہجد کا اہتمام کرتا، اب بیماری کی وجہ سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اب بیماری کی وجہ سے وہ آدمی مسجد میں نہیں پہنچ پا رہا، یا اس قدر بیمار ہے کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہا، بستر پہ لیٹا ہے، اشارے میں نماز ادا کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس میرے بندے کا اجر و ثواب وہی لکھو جو صحت کے ایام میں یہ نیک اعمال کی حفاظت کرتا تھا اور نیک اعمال کی پابندی کرتا تھا۔ یعنی وہ شخص، اب اللہ نہ کرے کہ بیماری اس کیفیت میں کسی پر آئے، اگر وہ گھر میں ہے 2 سال 3 سال بستر پہ وہ نماز ادا کر رہا ہے، لیکن اگر صحت کی قدر کی ہوگی، اللہ کے ہاں وہ نماز بھی جو بستر پہ ہے وہ باجماعت نماز کا اجر و ثواب پائے گا، اور سنتیں اب نہیں وہ پڑھ پا رہا، نوافل کی وہ پابندی نہیں ہے، لیکن اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اسی طرح ہی جاری و ساری ہے، وہ جو صحت کے ایام میں اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرتا تھا۔ اسی طرح فرصت کے لمحات ہیں، اور ایک حدیث میں مثال ملتی ہے کہ مسافر آدمی جب سفر پہ جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سفر میں قصر نماز ہے، یعنی آپ 4 رکعتوں کے بجائے 2 فرض ادا کرتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ باجماعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے سفر کی وجہ سے کہ آپ مسجد کا اہتمام یا وقت پہ نہیں پہنچ سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر کرتے ہیں کہ میرے اس بندے نے وقت کی قدر کی تھی، اب اس کا اجر و ثواب وہی لکھو جو یہ گھر میں تھا، حالت حضر میں تھا، سفر میں نہیں تھا، تو جس قدر وہ اعمال کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، اس کا اجر و ثواب وہی جاری کرو، اس کے اکاؤنٹ میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی خسارہ نہیں ہے۔ جو اس کی فرصت کے لمحات کم ہو گئے ہیں تو پھر اس وجہ سے جو کمی آتی ہے، اللہ کے ہاں وہ اجر و ثواب پورا رہتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً یہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر کوئی بیمار ہے بھی تو حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے سے نیچے نظر دوڑائیں گے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو آپ کو پھر قدر آئے گی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ مال کی کمی ہے، آپ اس کو دیکھیں جو آپ سے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کبھی ناشکری انسان نہیں کرتا، پھر اللہ کی قدر آتی ہے، نعمتوں کی قدر آتی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ آج کل یہ جو مری کا سانحہ پیش آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور یقیناً ہم سب کے اندر ہمدردی اپنے بھائیوں کے لیے، ان فیملیز کے لیے کہ جن کے اقربا، رشتہ دار، جن کے لخت جگر ان سے جدا ہو گئے، اللہ تعالیٰ
ان کے آخرت کے مراحل آسان فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو ان کی فیملیز ہیں جو پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے اور بہترین تسلی عطا کرے۔ لیکن اس واقعہ میں ہم سب کے لیے ایک عبرت کا پہلو بھی ہے۔ وہ عبرت کا پہلو یہ ہے کہ دیکھیے، یہاں وہ چلو اتفاق کے ساتھ وہ چلے گئے، یہاں میں اور آپ بھی ذرا سوچیں ہو سکتے ہیں۔ اب کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس مال موجود ہے، اچھے گھر میں رہتے ہوں گے، لیکن وہاں نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو کچھ تھا، نہ ہی کہیں کوئی رہائش کا انتظام ہو سکتا تھا، اور بے یار و مددگار وہ اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ گویا کہ یہ مال اور یہ دنیا کے جو اسباب ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، میرے پاس مال ہے، میں اچھے اسپتال سے علاج کروا سکوں گا، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہ مال ہمارے کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ یہ مال ہی انسان کے لیے وبال بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو لمحات دیے ہیں، ان لمحات کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے ہاں عمومی طور پہ کمی رہتی ہے نا، صبح و شام کے جو اذکار ہیں، یہ اذکار میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے، اس میں بڑی حفاظت ہے۔ صبح و شام کے اذکار اپنا معمول بنائیں، گھروں کے اندر اپنے بچوں کو یاد کروا دیں اور وہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، وہ اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہے اور اسے کوئی حادثہ پیش نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہ 3 دفعہ صبح دعا پڑھنی ہے، 3 دفعہ جو شام کو پڑھ لے، رات بھر اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اسی طرح باقی اذکار ہیں، جیسے شام کے اذکار میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، صبح و شام 3 بار پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار اذکار ہیں۔ مثال کے طور پہ سید الاستغفار ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو صبح کے وقت پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، یہ پورا سید الاستغفار جو صبح کے وقت پڑھ لے، اگر دن کو موت آئے گی تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جنت کے میں داخل ہوگا۔ شام کو پڑھ لے، رات کو موت آ جائے، جنت کا مہمان بنے گا۔ تو ان اذکار کی پابندی کرنی چاہیے، اس میں ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے، آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ اور جہاں ہم بچوں کے لیے اچھے گھر کا انتظام کرتے ہیں اور اچھی رہائش کا انتظام کرتے ہیں، گاڑی کا اچھے کا انتظام کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوگی ہمارے بچے سیکیور ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں، تو وہاں ان بچوں کی حفاظت کی خاطر ان صبح و شام کے اذکار کی بھی پابندی کروائیں، بچوں کو یاد کروائیں۔ قاری صاحب سے دیکھیں، یہاں جہاں سکولوں میں ایک میٹرک کا امتحان دینے کے لیے بچہ کتنی سمری یاد کرتا ہے، کتنے سارے وہ ٹیسٹ پاس کرتا ہے، کتنے وہ چیپٹر بایو کے یاد کر لیتا ہے، کتنی وہ کیمسٹری یاد کر لیتا ہے، کتنے فارمولے یاد کر لیتا ہے۔ یہ صبح و شام کے اوقات یہاں آپ کے سامنے بھی لگے ہیں، اگر ان کو کوئی یاد کرنا چاہے تو شاید بچہ بھی 1 ہفتے سے پہلے یاد کر سکتا ہے، لیکن ہم بڑے ماشاءاللہ عمر ہماری 40 سال 50 سال گزر گئی ہے، اب سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے نازل کیا ہے۔ تو ان اذکار کو یاد بھی کریں، گھر والوں کو بھی یاد کروائیں اور بچوں کو بھی یاد کروائیں، ان کو نصاب کا حصہ بنائیں، زندگی کی ضروری اہمیت اس کو سمجھیں۔ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ناگہانی واقعات سے ہماری حفاظت فرماتا ہے، ہماری فیملیوں کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔